السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب کا مجموعی تعارف پیش کیا اور پہلے چیپٹر کی سمری آپ کے سامنے رکھی۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم اس کے دوسرے چیپٹر کو ڈسکس کریں گے، جس میں بنیادی طور پہ اسلام کے اصول حکمرانی کو سمرائز کیا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد اسلام کے 9 اصول حکمرانی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا اصول ہے اور جسے ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا اور جو مسلمانوں کے سیاسی نظام کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ سوورینٹی بیلانگز ٹو گاڈ، یعنی ہر طرح کے قانون کا منبع و مصدر خدائے تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ کی بنائی اس زمین پر قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات میں انسان قانون سازی کریں، لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کسی بھی طرح کی قانون سازی کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو یہ مذہب اسلام کی جانب سے دیے جانے والے حکمرانی کے اصولوں میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلے عدل و انصاف کی بنیاد پہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو سیرت رسول اور سیرت صحابہ سے ایسے سینکڑوں واقعات مل جائیں گے جب کسی مسلمان اور غیر مسلم کا آپس میں جھگڑا ہوا تو فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون ایمان لایا اور کون ایمان نہیں لایا، بلکہ فیصلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف عدل و انصاف کو پیمانہ بنایا گیا۔ تو اسلامی ریاست کے لیے جو اصول طے کیے گئے ہیں، اس میں دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے عدل و انصاف کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے کیے جائیں گے۔ تیسری بات جو اسلامی ریاست میں لازم قرار دی جائے گی، وہ مسلمانوں کے درمیان مساوات ہے، یعنی کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پہ رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ کسی قسم کی کوئی برتری نہیں ہوگی۔ وہ قبائل چاہے عربوں کے قریشی اور اموی قبائل ہوں یا پاکستان کے چودھری، گجر، نیازی اور اوانوں کے قبیلے ہوں، کسی مسلمان کو کسی مسلمان پہ کسی طرح کی برتری نہیں دی جائے گی۔ یہ اسلامی ریاست کے لیے تیسرا اصول ہے۔ اسلامی ریاست، اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے چوتھا اصول یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کی ذمہ داری کو بطور ذمہ داری لیں گے، بطور امانت لیں گے اور اس پہ اپنا حق نہیں جتلائیں گے، اور وہ اپنے قول و فعل سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ حکومت کا حتمی اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کو تو اس کرۂ ارض پہ محض خلافت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسلامی ریاست کے خلیفہ کے لیے پانچواں اصول یہ طے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو شورائیت کے تحت چلائے گا۔ مسلمانوں کی ایک مجلس شورا ہوگی جو اجتماعی معاملات کے فیصلے کرے گی۔ اسلام جو ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا چھٹا اصول یہ ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات میں اپنے حکمرانوں کی اطاعت محض نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کریں گے، جبکہ منکرات اور برائی کے کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسلامی ریاست اور سیاست کا ساتواں اصول یہ ہے کہ خلیفہ اور دوسرے حکمران اقتدار کی طمع اور ہرس نہیں کریں گے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش پیدا ہو جائے، وہ لوگ مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گے۔ یہ وہ اصول ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے اسلامی سیاست کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ریاست قائم ہوگی، اس کے مقاصد کیا ہوں گے؟ اسلامی ریاست کا سب سے بنیادی مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے، اور اس نظام کے قیام کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ نماز کا نظام قائم کیا جائے گا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے گا،
نیکی کو فروغ دیا جائے گا اور برائی سے روکا جائے گا۔ اسی 8ویں اصول کی ایکسٹینشن یہ ہے، اور اسلام کے تصور حکمرانی کا نواں اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں حکمران اجتماعی طور پہ اور افراد ذاتی طور پہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ تو یہ وہ 9 اصول ہیں جن کی بنیاد پہ اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور یہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے دوسرے چیپٹر کی سمری ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔